بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آخر یہ سعودی کون ہے؟ دوستو، جزیرہ نما عرب کے ایک مشرقی صوبے نجد سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں میں جس قبیلے نے سب سے آخر میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد ہی جو قبیلہ اسلام سے منحرف ہو گیا تھا وہ یہی سعودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی سرکوبی کے واسطے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ نجد کی طرف روانہ کیا تھا، اور ایک جنگ میں شکست پانے کے بعد ان میں سے کچھ پھر سے اسلام لے آئے تھے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے میں ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کے آثار ایک کھنڈر کی صورت میں ابھی تک قائم ہے۔ نسبیات کے جدید ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلمہ بن کذاب کا تعلق بھی اسی قبیلے کی ایک مرکزی شاخ سے ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہیبت ناک خبر غلط ہو، مگر حجاج میں اقتدار سنبھالنے کے بعد جو بدسلوکی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے وابستہ تاریخی، جمالیاتی، روحانی، جسمانی اور معاشرتی نشانات کے ساتھ کی ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ علم نسبیات کے ماہرین کا یہ کہنا غلط نہیں ہے۔ پھر 18ویں صدی کے اوائل میں ایک شخص محمد بن عبد الوہاب نے انہی میں سر اٹھایا تو ان کی بلا سوچے سمجھے کاٹنے والی تلوار کو اس کی تقریر کی سہار ملی، اور اس کی تقریر کو جس پر بیمار دماغ کی بڑھ سمجھ کر کوئی مسلمان کان نہ دھرتا تھا، ان کی تلوار اور شاطرانہ خصلت کی سہار طاقت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ 18ویں صدی کے وسط تک محمد بن عبد الوہاب اور اس کے سعودی سرپرست کی اتنی ہمت ہوئی کہ ان دونوں نے مل کر عالم اسلام کے ہر بادشاہ اور فرمانروا کو خطوط لکھے۔ ان خطوط میں یہ درج تھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یا ان کی تعظیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، آج تک سعودی لہو کی یہی خصلت ہے۔ سو حجاج پر قبضہ جمانے کے فوراً بعد ہی جو سب سے پہلا کام سعودیوں نے کیا تھا وہ حجاج کے طول و عرض سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو محو کرنے کا تھا۔ مسجد نبوی، خانہ کعبہ کی مسجد اور اس کے علاوہ جہاں جہاں اور جس عمارت اور مسجد پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہایت ہی فن اور محبت کے ساتھ کنندہ تھا، اس کو نہایت ہی بھونڈے پن سے مٹا دیا گیا۔ ایمان، محبت، فن، خطاطی اور دیگر فنون لطیفہ کے ان نادر نمونوں پر کہیں تارکول پھیر دیا گیا اور کہیں ان پر پلستر تھپ دیا گیا۔ اکثر اوقات لوہے کی چھینی اور ہتھوڑے کا استعمال بھی کیا گیا۔ اس بے مثال گستاخی کے نشانات آج تک حجاج کے طول و عرض اور خاص طور پر کعبہ کی پرانی مسجد اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹانے کے بعد سعودیوں نے ایک باقاعدہ نظام کے تحت حیات طیبہ سے منسلک تقریباً ہر تاریخی، جمالیاتی، روحانی، جسمانی اور معاشرتی نشان کو اپنی ذہنی قلت اور قلیل تر عقیدے کا ہدف بنایا۔ جنت معلیٰ اور جنت البقیع کے قبرستانوں کو بھی نہ چھوڑا کہ جن کی بربری خاک میں حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے صاحبزادگان اور خانواد رسول کے دیگر افراد، اصحاب کرام اور ان کے پورے خاندان، مشائخ و صوفیاء کرام، ناموران اسلام اور دو جہانوں کی چاروں سمتوں سے محبت اور ایمان کی خاطر آئے ہوئے ان گنت گمنام مسلمان سکون اور شادگی سے سوئے ہوئے تھے۔ لوہے کے مشینی ہل چلا کر کھود ڈالے گئے اور پھر بلڈوزر پھروا کر برابر کروا دیے گئے۔ بعد میں جنت البقیع کے سامنے سڑک کے ساتھ قائم شہداء کرام کے مزارات سڑکوں کو چوڑا کروانے کی نظر ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے مزار و تابوت کو ایک بازار کی توسیع کے دوران راتوں رات غائب کروا دیا گیا۔ نہ ابو طالب کا محلہ رہا، نہ ورقہ بن نوفل کی دہلیز، نہ ام ہانی کا گھر رہا اور نہ ان کا آنگن۔ بنو ارکم کی نہ بیٹھک رہی، بنو ارکم کی بیٹھک کی جگہ کرائے کی موٹر گاڑیوں کا اڈا ہے، اور رہا ام ہانی کا گھر کہ جس کے آنگن میں دو وقت مل کر ایک ہوئے تھے تو وہ مسجد حرام کی توسیع کے دوران مٹ کر بے نشان ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب کی قبر ہی نہ رہی تو اس تک جاتا وہ راستہ بھی نہ رہا کہ جس پر 9 برس کا ایک بچہ آخری بار کھل کر رویا تھا، اور نہ ہی وہ پگڈنڈی رہی کہ جس پر ایک ضعیف انسان نے اپنی چادر میں لپیٹ کر ایک نوزائیدہ بچے کو اللہ کے حضور
پیش کر کے دعا کی تھی کہ اللہ یہ یتیم ہے، یہ بے سہارا ہے، تو اس کی مدد فرما۔ ہاں، اس بے وضع عمارت کے سائے میں جو ابو طالب کے محلے کو کھود کر بنائی گئی ہے ایک گھر، اور اس کا وہ شمالی کمرہ کے جس میں 4 آئینوں کی اوٹ میں کبھی کبھار 4 سمتیں ملتی تھیں، ابھی تک بمشکل موجود ہے، مگر اس کمرے میں عرصے سے سفیدی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی تیسرے چاند کے 12ویں دن معصوم بچے تلاوت کرنے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کمرے کے شمال کی جانب ایک روشن دان ضرور موجود ہے، مگر اس سے اب شمال کا ستارہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ متعدد منزلوں کی وہ بدوضع عمارتیں کہ جو شاید کہیں اور نہ بن سکتی تھی ان کے راستے میں حائل ہیں، اور رہے پرندے آزاد کرنا تو ان کے نزدیک یہ شرک اور بدعت ہے، اور اس شہر میں پرندے آزاد کرنے کا رواج تو کبھی سے ختم ہو چکا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ اس گھر میں جس پر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تھا 2 نفل شکرانے کے پڑھنا چاہیں، اس عظیم ترین رحمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں کہ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رہنمائی بن کر اور رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو ان کے نزدیک یہ بھی شرک ہے۔ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اور اس کے کمرے کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ جہاں اعتماد کا ایک لمحہ گزرا تھا، وہ کمرہ اور گھر بھی نصف صدی سے حافظ قرآن رنگ سازوں کا انتظار کرتے کرتے اب ایک صرافہ بازار میں بدل چکا ہے۔ ہجرت کے راستے کا نشان تک مٹ چکا ہے۔ نئی حکومت نے مکے سے مدینے تک جانے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ راستہ مکے سے مقام بدر تک سمندر کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، اور یہ وہی راستہ ہے دوستو جس سے ابو سفیان لشکر اسلام کی روانگی کی خبر سن کر اپنے قافلے کو بچا کر مکہ کی جانب فرار ہو گیا تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی انسان مسجد قباء کا رخ کرتا ہے کہ جس کے سامنے والے احاطے میں وہ نہایت قدیم کنواں تھا جس کے پانی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تھا، اور پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس کنویں کے پانی میں دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا تھا، مگر چند برس ہوئے اس کنویں کو بھی پتھر کی بڑی بڑی سیلیں رکھ کر بند کر دیا گیا ہے۔ استفسار پر نہایت خشکی کے ساتھ یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اب مشینی دور ہے، مشینی پمپ ایجاد ہو چکے ہیں، اس لیے اب اس کنویں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ جب شکست و ریختہ کا یہ وحشت ناک عمل شروع ہوا تو سربراہ قبیلے کے سردار نے ترکوں کی بنائی ہوئی گنبد خضرا والی مسجد کو گنبد خضرا سمیت منہدم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر بہت بڑی اور اپنے وقتوں کی طاقتور ترین مشینیں منگوائی گئی تھی، اور پھر ایک نکر کے ستون سے شروعات کی گئی تھی کہ ان کو گرا دیا جائے۔ 2 ماہ تک یہ مشینیں اپنی پوری طاقت سے ایک ستون سے ٹکرا کر اس کو گرانے یا توڑنے کی کوشش کرتی رہی، مگر یہ ستون ذرا برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکے۔ آخر ان کی جڑوں کو باوضو حافظ قرآن، ہنرمندوں کے ایمان، عشق اور نیت کے سیسے نے تھاما ہوا تھا۔ یہ کیسے اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے؟ جب طاقتور مشینوں کی 2 ماہ تک مسلسل کوششوں کے باوجود ایک ستون بھی اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہل سکا تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہدم کرنے کی کوشش روک دی گئی۔ مسجد نبوی کے ان ستونوں پر اس عمل کے نشانات آج تک موجود ہیں۔ سو اب کس دکھ کا بیان کروں؟ کسی نقش اول کو عقیدے کے قلت نے مٹایا تو کسی کو دل کی قلت نے مٹا دیا، اور جو نقوش ان دونوں کی گرفت میں نہ آ سکے ان کو بے اتنائی اور جمالیاتی حس کے فقدان نے مٹا دیا۔ اگر کبھی برسر اقتدار لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھو، اول تو جو غیر عرب لوگ ہیں جیسے پاکستان، برصغیر پاک و ہند، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت رکھتے ہیں، ان کو اس لائق ہی نہیں سمجھا جاتا کہ ان کو کوئی جواب دیا جائے۔ اگر کوئی مجبور کرے تو پھر 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی توسی اور شرک۔ کیا توسی کسی اور انداز اور حوصلے یا کرینے کے ساتھ نہ کی جا سکتی تھی کہ جس طرح ترکوں نے کی؟ کیا شرک کو مٹانے کا طریقہ کار صرف یہی تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی باوفا ہڈیوں کے نشانات کو مٹا دیا جائے؟ دوستو، ترکوں نے جس طرح مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کی مثال ہمیں آج تک نہ مل سکی۔
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے اوپر موجود ہے، وہ دوستو ترکوں کی بنائی ہوئی ہے، اور ترکوں نے اس مسجد کو بنانے کے لیے جس سلیقے، جس انداز اور جس مہارت سے کام کیا، وہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یاد رہے گا۔ اس کے ساتھ جو اب نئی جدید مسجد نبوی کی توسیع کی گئی ہے، وہ اس دور کی ہے، اس سعودی حکومت کے دور کی ہے، لیکن اصل مسجد نبوی جو گنبد خضرا کے چاروں طرف واقع ہے، وہ ترکوں کے زمانے کی بنائی ہوئی مسجد نبوی ہے۔